نہیں ہے، میں تو آپ کی نبوت پر ایمان لایا اور اس پر فخر ہے، آپ کے اسلام کو اپناتا ہوں اور میں اس پر بہت مطمئن ہوں، بہت خوش ہوں۔ پیغمبر نے سر اٹھایا، کہنے لگے عمر لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو وہ آج میرے دین کو فالو کرتے، میرے طریقے پر چلتے۔ حالانکہ صاحب شریعت نبی کتاب اتری ہے، لیکن وہ مجھے ہی اپنا آئیڈیل بناتے، ماڈل رول بناتے، اپنا رہنما بنا کر کے زندگی گزارتے۔ جب موسیٰ نبی کو فالو کرتے، حضرت عیسیٰ نبی کو فالو کریں گے تو میرے بھائیوں ہم کون ہوتے ہیں کہ میرے محمد کا سونا طریقہ، محبوب کا محبت والا طریقہ چھوڑ کر کے غیروں کے دروں کی کاسلیسی کر کے ان کی چاپلوسی کریں، ان کے در کی دربانی کریں، یہود و نصارہ کی غلامی اختیار کر کے ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا رب قرآن میں کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ سنو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم یہودیوں کو فالو کرو، نصرانیوں کے پیچھے چلو، مشرکین کو اپنا آئیڈیل مانو، کسی اور کو اپنا مسیحا مانو اور اس طریقے سے چل کر انہیں خوش کر لو تاکہ وہ تم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، تمہاری بھول ہے کہ اس وقت تک تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے سینے کے ایمان کو نکال کر کے ان کے قدموں میں نہ رکھ دو، یہ تم سے خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کسی کا آستہ اونچا ہے اتنا کہ سر رکھ کر کے اونچا ہی رہے گا، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ میرے محبوب کا فرمان ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جس کے پیچھے چلے گا، جس کے طریقے کو فالو کرے گا، جس سے محبت کرے گا، جسے اپنا مسیحا مانے گا اور جس کے طرز زندگی کو اپنائے گا، ادھر مت دیکھو، میری طرف دیکھو، اس وقت آپ میری طرف دیکھیں، یہ عبادت ہے۔ یاد رکھیے وہ بات کہہ رہا ہوں جو آپ کے نجات کے لیے ہے، ہمارے نجات کے لیے ہے، ہم سب کی بھلائی اسی میں ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی بات کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی نفع بخش ہے اور فائدہ پہنچانے والی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم یہود و نصارہ کے طریقے پر چلیں گے، ان کو فالو کریں گے، ان کے طرز زندگی کو اپنائیں گے، کل ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ پیغمبر کا فرمان ہے، پیغمبر کی حدیث، ہمارے نبی نے۔ دیکھیے طہارت اسلام میں پہلی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی جو مرد ہیں وہ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ طریقہ اچھا نہ لگا، آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا، مسلمانوں کو بتایا کہ یہودی طریقہ یہ ہے کہ وہ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، تم کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا کرو، کیونکہ اس طریقے سے تمہارے اوپر پیشاب کے چھینٹے پڑتے ہیں۔ استنزہوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، اس طرح تم عذاب قبر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ پیغمبر نے سمجھایا تمہیں بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ یہودیوں نے وبیلا مچایا کہ مسلمان مرد عورتوں کی طرح بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں نے پیغمبر کی زبان سے جب سنا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا غیروں کا طریقہ، یہودیوں کا طریقہ ہے، انہوں نے اس طریقے سے نفرت کی، بیٹھ کر کے استنجا کرنے لگے۔ ملامت کرنے والوں نے ملامت کی، لعنت کرنے والوں نے لعنت برسائی، تانے دینے والوں نے تانے دیے، لیکن جن صحابہ کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی لعنت کرنے والے کے، ملامت کرنے والے کے ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، وہ تو پیغمبر کا منشا دیکھتے ہیں، خدا کی خوشنودی دیکھتے ہیں، کچھ خود نہیں جو سارا زمانہ خلاف ہو، رستہ وہی چلو جو خدا کو پسند ہو۔ پیغمبر کے صحابہ کے طرح امتیاز طریقہ بیٹھ کر کے استنجا کرنے لگے۔ زمانے نے طہارت کا طریقہ دیکھا، پیغمبر نے طریقہ سمجھایا، کیونکہ اس میں یہود کی مخالفت ہو رہی تھی۔ آگے آؤ، اللہ کے نبی نے مکے سے ہجرت کی، مدینہ طیبہ پہنچ گئے، مسلمانوں کی جماعت پڑھ گئی، نماز کے لیے ایک ساتھ پیسے جمع، نماز کے لیے
اس طریقے سے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، دشواری ہونے لگی تھی۔ اللہ کے نبی نے میٹنگ بلائی، مجلس بیٹھی، صحابہ سے مشورہ لیا، میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ نماز کے لیے کیسے بلایا جائے، کیونکہ اب مجمع مرد ہو گیا،